نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل سورۃ بقرہ کا ہم نے پہلا سبق شروع کیا تھا، جس کے اندر سورۃ بقرہ کی وجہ تسمیہ اور اس کا شان نزول اور مقام نزول کا بیان ہوا تھا۔ آج جو ہے اس کے اندر ہم سورت کے مضامین کہ کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا اس کے اندر ذکر ہے، کیا کیا سبق آموز باتیں ہیں اور کیا کیا واقعات ہیں، ان چیز کا یہاں پر بیان ہوگا کہ حقیقت میں تو اس سورت کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہی کہ توحید کی دعوت دینا، تمام مخلوقات سے ہٹا کر انسان کو اللہ کی طرف بلانا، یہی جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام کتب سابقہ کی تعلیم اور تبلیغ کا ماحصل ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بذات خود، وہ سب کے سب یہی دعوت توحید کا کام کرتے تھے۔ سب سے اول مضمون تو جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ باقی تمام مضامین میں اس کے لوازمات اور متمات ہیں۔ اس طرح خاص مضامین اس سورت کے توحید ہے اور رسالت ہے اور جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ توحید اللہ کی طرف بلانا اور رسالت سیرت النبی کی طرف بلانا اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال پیسہ جائیداد خرچ کرنا، اپنا جان مال وقت کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے دین کی خاطر، اور ساتھ ساتھ بعض اہم معاملات کے متعلق احکامات کا بھی بیان ہے۔ تو جتنے بھی یہاں پر مضمون جو واضح کیے گئے ہیں اس کے اندر تھوڑی تھوڑی اس کی ابتدائی باتیں اور ان کا تھوڑا سا مختصر سا ایک وضاحت ہے کہ سب سے پہلے کہ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم انہی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں وہ قرآن کو جیسے مرضی پڑھتے رہیں، ان کو قرآن کا فائدہ اور قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ہوتی۔ اور پھر بتایا گیا کہ قرآن کریم سن کر دنیا میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو اس قرآن کو سن کر تہہ دل سے فوری طور پر اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو اس کتاب کا انکار کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پر تو ان کے ماننے والے ہوں گے اور دلی طور پر اور باطنی طور پر اس سے منکر ہوں گے۔ اس کے بعد تمام بنی نوع انسان یعنی کہ تمام انسانیت کو، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جس قسم کا بھی انسان ہو، سب کو یہی دعوت دی گئی ہے۔ کون سی دعوت؟ توحید کی دعوت، کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کے اندر بادشاہت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ سارے بادشاہ عارضی ہیں، ساری حکومتیں عارضی ہیں، ساری طاقتیں عارضی ہیں اور ناکام ہیں، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی، اور تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا، اور قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کیا گیا۔ اس سارے سے پہلے اس سورت کے مضامین کا بیان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور اور ذہن کے اندر یہ فٹ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور ہمارے سامنے کیا باتیں آ رہی ہیں اور ان سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے، اس نیت سے اس کو سننا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو اس قرآن کے سورت بقرہ کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجنا، اس چیز کا بیان ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں کہ شیطان ابلیس کی نافرمانی اور اس کا حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانا، اور پھر اللہ کے حکم سے جنت سے اتر کر زمین پر آنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہیں۔
اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے معذرت کی، کیسے توبہ استغفار کی، پھر کیسے اللہ پاک نے ان کو معاف کیا، کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مضمون اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے حالات سبق آموز طریقہ سے بیان کیے گئے، یعنی کہ انہی کے حالات ہیں، ان کے اعمال کے مطابق جو ان کے حالات اوپر پیش آئے وہ قرآن کے اندر اس صورت کے اندر بیان کیے گئے سبق آموز۔ سبق آموز کا مطلب ہمارے لیے سبق آموز ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسے اعمال کر کے کیسے نتیجے پائے اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اس قوم پر اللہ کے کیسے کیسے انعامات ہوئے، لیکن انہوں نے بجائے شکر گزاری کے ناشکری اور سرکشی کی کیسی کیسی حرکتیں کی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کئی اہم واقعات بیان فرمائے گئے، مثلا ان کے عہد و پیمان، انہوں نے عہد لیا، انہوں نے جو ہے اللہ کے عہد کو توڑا، اور پھر ان کے اوپر کیا اللہ کا عذاب آیا، اور پھر اس کے بعد کوہ طور پر خدا بندی کی جو ہے وہ تجلی، اور سبت یعنی سینیچر کے دن کا واقعہ، ہفتے کے دن کا واقعہ اس کے اندر بیان ہے، اور گائے کا واقعہ، اور انبیاء علیہ السلام کے قتل کرنے کے حالات کہ کیسے پہلی امتوں کے پہلے نبیوں کی امتوں نے انبیاء کو کیسے قتل کیا، اور پھر جادو سحر کی ناپاک کوششیں اور انبیاء کی توہین اور یہودیوں کے غلط عقائد کی تردید کا بیان بھی اس صورت کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھے نمبر پر جو اس کے اندر وہ مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی حالات اور واقعات اس کے اندر بیان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگی، اور پھر مدینہ منورہ میں اہل اسلام کے تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ بدلنا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یہ بھی اس کے اندر وضاحت سے بیان کیا گیا، اور اس کی مصلحت بتائی گئی، اور اہل اسلام کو نماز اور صبر سے مدد لینے کی تلقین فرمائی گئی، نماز اور صبر کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور آزمائشوں میں دین پر مضبوطی کے ساتھ رہنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ اس کے اندر آگے پانچواں جو مضمون ہے سورۃ بقرہ کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے نشانات بیان کر کے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے، اور مشرکین کے شرک کو رد کیا گیا، اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، پھر حلال اور حرام سے متعلق بعض احکام کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ حقیقی نیکی کیا ہے، اور اس کے بعد قصاص یعنی قتل کا بدلہ، اور پھر میراث اور روزہ، دعا، حج، جہاد، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فضائل اور مسائل اور احکامات کا بیان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کے اندر وہ مضمون ہے کہ ہماری معاشرت، کہ ہم نے معاشرے میں کیسے چلنا ہے، ہماری معاشرت ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اندر آئے گی، اور خاندانی زندگی کے مسائل، خاندانی زندگی ہوگی جیسے نکاح ہو گیا، اور حیض اور نفاس ہو گیا، اور دوسرا طلاق اور عدت، اور دوسرے نکاح کے مسائل، اور بچوں کی تربیت اور حق مہر وغیرہ کے مسائل اور احکام کا یہاں پر بیان آئے گا۔ اور اس کے بعد ساتویں نمبر پر جو مضمون اس صورت کے اندر بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ جہاد کیا چیز ہے، اور جہاد کس طرح اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اس جہاد کے ذریعے سے اللہ پاک نے کیسے دین کو ترقی اور سربلندی عطا فرمائی، اور اس میں مثال کے طور پر حضرت طالوت اور جالوت کے مقابلہ کا ذکر کیا۔ یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس کے اندر اس زمن میں یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ کے دین پر مضبوط ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں، جب اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت ان کو حاصل ہوگی تو ان کا جو ہے کفر پر غلبہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ فتح اور شکست سامان جنگ اور لشکروں کی کمی زیادتی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ فتح جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور حکم سے چھوٹی فوجیں بڑے لشکروں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ اور آٹھویں نمبر پر جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ذکر فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی اور جبر اور مجبوری نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے،
9ویں نمبر پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند سبق آموز واقعات جو ہیں اس کے اندر مضمون ہیں۔ اور پھر سورت کے خاتمہ کے قریب انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستہ میں اپنا مال، پیسہ، جان مال، وقت خرچ کرنا، اس کے بارے میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور صدقہ اور خیرات کی ترغیب اور اس کا اجر، اور پھر سود اور گواہی سے متعلق بعض احکام اور لین دین سے متعلق بعض مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر جو اس میں اندر مضمون ہے وہ یہ ہے کہ سورت کے اخیر میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ اور ایک جامع دعا بیان کی گئی۔ ایمان اور اس کا خلاصہ جو ہے اسلام کا، اور ایک جامع دعا بیان کی گئی ہے۔ اس طرح پورے 40 رکوع یعنی قریب 2.5 پارہ میں اس سورت کو ختم فرمایا گیا۔ یہ خلاصہ، یہ مضامین جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اس سورت کے، یہ اس وجہ سے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم اس کے اندر کیا سبق حاصل کریں گے، ہمیں اس کے ذریعے سے کیا علم حاصل ہوگا، اور ایک تصور دلانے کے لیے یہ عرض کیا گیا ہے کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ یہ جو مضمون جو بیان کیے گئے ہیں آئندہ سبقوں کے اندر آئیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اس سورت کے ذریعے سے اور پورے قرآن کے ذریعے سے جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے پورے برکات اور انوارات سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا کلام ہے، تو ہی اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کمی کوتاہیوں سے محفوظ فرما، کمی کوتاہیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے زندوں کی بخشش فرما، ہمارے ابا جان کی بخشش فرما، ہمارے نانا جان کی بخشش فرما، ہمارے ماموں جان کی بخشش فرما، اور ہم میں سے ہر کسی کے جو رشتہ دار عزیز اقارب دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اور یا اللہ جو بیمار ہیں اس قرآن کی برکت سے، اس سبق کی برکت سے، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس سبق کی برکت سے، یا اللہ اس بستی و محلے کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیریں اور بھلائیاں مانگی سب میں حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔